تمہارے اندر وہ احساس پیدا کرنا میری غلطی ہے جسے تم نے بیماری کا نام دیا ہوا ہے۔ کہتی ہو کہ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا، مگر آج جب میں نے تمہیں چھوا تو تمہاری دھڑکنوں کا شور تمہاری کیفیت سے میری واقفیت اچھے طریقے سے کروا رہا تھا۔ ایسے دلچسپ ناولز کے لیے فاریہ خان ناولز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کیا یار، میرا ایک ہی اچھا سمجھدار دوست ہوا کرتا ہے جس کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اس کا کام ہی ہوا کرتا تھا، پر وہ بھی پڑ گیا اس عشق کے مرض میں۔ وہ لڑکی تجھ سے عمر میں کافی بڑی ہے، پھر بھی تو کیوں اتنا پاگل ہوا پڑا ہے اس کے پیچھے؟ احمد جو آج گھر نہیں گیا تھا، ویسے بھی اپنی چھوٹی بہن سے وہ سامنا بھی کیسے کرے جو اس کی مدد تک بھی نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ہر بات سے خود کو بے خبر ہی رکھنا چاہتا تھا۔ محبت میں یہ عمر کا کیا مسئلہ ہے؟ جب مرد کسی چھوٹی بچی سے شادی کر سکتا ہے، پھر ہم بڑی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ محبت ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی وہ لڑکی میری ٹکر کی ملی ہے مجھے۔ عجیب سی کشش ہے، مجھ میں کتنا ہینڈسم ہوں، پھر بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اوپر سے جھوٹ بولتی ہے کہ اسے کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، اور اس ایک جھوٹ کا پردہ میں اٹھاؤں گا اس سے شادی کر کے۔ بوتل کو منہ لگائے وہ جام اپنے اندر کرتا رائنا سے اس کی کشش ہونے کی اصلی وجہ بتانے لگا۔ کیا بول رہے ہو تم؟ سچ میں آج کل کے دور میں ایسی بھی لڑکیاں ہو سکتی ہیں کیا؟ مطلب چاہے ان کے یہاں جہاں مرضی چھوتے رہو انہیں کچھ محسوس نہیں ہوگا؟ اس کا دوست جو مکمل شاکڈ رہ گیا ایسی بات سن کر۔ ہاں یار، میں خود حیران ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرامہ کر رہی تھی، مجھے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر عشق کرنے لگی تھی اور سچ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اتنی خوبصورت ہے وہ، اگر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر بھی دیتی تو میں نے کون سا منع کر دینا تھا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ اوپر سے جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو بدلے میں تھپڑ ہی مار دیا مجھے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے احمد کو وہ پل یاد آ گیا۔ یار یہ تو بہت غلط بات ہے، پر کیا پتہ وہ سچ ہی بول رہی ہو، کیا پتہ واقعی میں اسے کچھ بھی محسوس نہ ہوتا ہو۔ تم نے کیا کبھی اسے چھوا؟ میرا مطلب کہ ہم لندن میں رہتے ہیں، یہاں پر تو شادی کے بغیر اتنے سالوں تک رشتہ بنا کر رکھنا معمولی سی بات ہوتی ہے۔ اگر تم بھی اس کے قریب جاؤ تو وہ منع نہیں کر پائے گی۔ ہمیشہ دوست ہی تو بھڑکانے جیسا کام کرتے ہیں، ایسے دوستوں کی وجہ سے تو دوست بگڑ جاتے ہیں۔ احمد جس کے وہم و گمان میں بھی اس قسم کی بات نہیں تھی جو اس کے دوست کے دماغ میں ڈالنے پر اس کا دماغ بھی وہی حرکت کرنے پر اصرار کرنے لگا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، میں کیا جاؤں اس کے گھر؟ لیکن اگر وہ برا منا گئی تو؟ اگر شور مچانا شروع کر دیا تو؟ احمد اس وقت ہوش میں نہیں تھا، تبھی اچھا یا برا سوچنے کی صلاحیت اس میں کم ہوئی پڑی تھی۔ احمد، تم کب سے ایسی باتیں سوچنے لگے؟ ہمیشہ اپنے من کی ہی کرتے آ رہے ہو، تم دیکھ لینا۔ جب تم اس کے گھر جاؤ گے تو ایسے تمہاری شرٹ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سوئی ہوگی، تمہیں یاد کر رہی ہوگی، خوابوں میں تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا کر رہی ہوگی۔ احمد سے زیادہ تو اس کا دوست ایکسائٹڈ ہوا پڑا تھا۔ جب احمد بھی مسکرانا شروع ہو گیا جیسے کہ اس کا دوست بالکل سچ کہہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں اپنی میڈم جی کے پاس، آج تو سارا سچ باہر نکالوں گا۔ کہتی ہے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، پر میرا چھونا ہی اسے مجبور کر جائے گا خود کو بے پردہ کرنے کے لیے۔ احمد جسے خود پر بہت مان تھا، اپنی بائک پر بیٹھے وہ رائنا کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ رائنا جو رات کا کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تھی، مگر احمد کی شرٹ کو دیکھ اسے وہ سارے منظر یاد آ گئے۔ کتنا بدتمیز انسان ہے، نہ جانے خود کو کس ریاست کا شہنشاہ سمجھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جس میں ابھی تک عقل نہیں آ رہی،
یہ تک بھی نہیں دیکھتا کس سے بات کر رہا ہے۔ ایک ہمارا دور ہوا کرتا تھا جب ٹیچر کو ماں سمجھا کرتے تھے، کتنی عزت کیا کرتے تھے ان کی، اور ایک آج کا دور ہے جب ٹیچر سے زیادہ تو کسی بے جان چیزوں کی عزت کی جاتی ہے، جیسے کہ میوزیم میں پڑی پرانی چیزیں۔ اب اگر وہ انسان میرے سامنے آیا نا تو اس کا گلا دبا دوں گی میں۔ رائنا جو احمد کی شرٹ کو برے طریقے سے دبوچے فرش پر مار گئی۔ کوئی بات نہیں رائنا، تم اتنا غصہ مت کرو، وہ بھی ایسے فضول انسان کے لیے، ریلیکس ہو جاؤ۔ کوئی بات نہیں رائنا، تم اتنا غصہ مت کرو، وہ بھی ایسے فضول انسان کے لیے، ریلیکس ہو جاؤ۔ میں تو پیاری لڑکی ہوں نا جو کبھی غصہ نہیں کرتی۔ آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانس لیتی رائنا نے اپنا غصہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ چلو رائنا، کوئی اچھی سی کتاب پڑھتے ہیں، اپنے اکلوتے شوق کو پورا کرنے۔ وہ کتاب اٹھائے بیٹھ گئی، ورنہ رات کو سونے سے پہلے وہ کتاب پڑھا کرتی تھی۔ یہ کتاب محبت پر تھی، جس کی کہانی بھی بہت خوبصورت اور رلا دینے والی تھی۔ رائنا کو ایسی چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں، سچی محبت، مگر شاید خود وہ اس چیز سے محروم رہے گی، چونکہ اس بیماری کی وجہ سے وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ کون ہے ایسا جو بغیر قربتیں بڑھائے بس محبت کے سہارے ساری زندگی گزار دے؟ وہ بھی کبھی شادی کرے گی، کبھی کسی سے محبت کرے گی۔ اس والی خواہش کو ہی اس نے مٹا دیا تھا۔ کتاب پڑھتے پڑھتے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ احمد اس کے گھر تقریباً رات کے 12 بجے پہنچا تھا، ہوش کی دنیا سے بے خبر۔ رات کے پہر آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ دروازہ نوک کرنے لگا۔ رائنا جو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، پھر کیسے اسے کسی کے آہستہ آہستہ سے نوک کرنے کی آواز سنائی دیتی؟ ویسے بھی کون تھا اس کا جو اس وقت اس سے ملنے آتا؟ احمد کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ۔ احمد جو مسلسل نوک کرتا، اپنا چہرہ دروازے کے ساتھ لگائے، دروازہ کھول دو پلیز۔ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کہ بہت گہرا تعلق ہو ان دونوں کے درمیان۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے ابھی تک ناراض ہے مجھ سے، یا پھر مجھ سے شرما رہی ہوگی پگلی۔ لیکن کوئی بات نہیں، اس کا ایسا کوئی دروازہ نہیں جو احمد نہ کھول سکے، اس کی چابی یہیں کہیں ہوگی۔ وہ ارد گرد دیکھتا چابی کو تلاش کرنے لگا، گملے کے پیچھے، اندر ہر جگہ تلاش کی، مگر یہاں پر بھی نہیں تھی۔ کہاں ہو سکتی ہے؟ مزید غور کرنے پر اس کی نظر ڈول بیگ کی طرف گئی۔ جب اس کے دائیں جانب ہاتھ لگایا تو وہ اندر کی جانب چابی چھپائی ہوئی تھی۔ میڈم جی نے وہی چابی چھپا رکھی ہے جہاں سے آرام سے ہاتھ لگنے پر مل جائے، اس سے بہتر تو اس گملے کی مٹی میں چھپا لیتی۔ میڈم یہ ہے، پر سکھانا سب کچھ مجھے ہوگا انہیں۔ آرام سے وہ دروازہ کھول اندر سے اسے بند کرتا کمرے میں چلا آیا۔ اتنا اندھیرا کر کے کون سوتا ہے؟ وہ سارے گھر میں آرام سے گھومتا، آخر میں رائنا کے کمرے میں چلا آیا جہاں وہ سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ سینے پر کتاب پڑی ہوئی تھی، آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا تھا، وہ بس سوئی ہوئی تھی۔ ایسے ہی کئی مرتبہ وہ سو جایا کرتی تھی۔ احمد جو اسے دیکھ مسکراتا ہوا رائنا کی جانب بڑھنے لگا، مگر اچانک سے اپنی ہی شرٹ پر اس کا پاؤں آ گیا۔ یہ کیا؟ زین نے تو کہا تھا کہ میری شرٹ وہ گلے سے لگا کر سوئی ہوگی، لیکن یہاں تو لگ رہا ہے جیسے بڑا ظلم کیا ہے میری شرٹ پر اس نے۔ یہ پیار تو نہیں لگ رہا۔ احمد پہچان تو پا رہا تھا شرٹ کی حالت دیکھ کر کہ کتنے غصے میں رہی ہوگی رائنا۔ آگے بڑھے، وہ کتاب آہستہ سے اٹھائے دیکھنے لگا کہ کیا پڑھ رہی تھی وہ۔ پر تصویر اور چند لفظوں کو پڑھے، اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے جنم لے لیا۔ اچھا جی، تو یہ سب چل رہا ہے۔ کتاب بند کرتا وہ اس کے دائیں جانب جائے، خود جوتے سمیت بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ ایک آدمی کے سونے جتنا بیڈ تھا، مگر احمد خود بھی اس کے ساتھ لگتا لیٹ گیا۔ رات کو کیسے کپڑے پہن کر سوتی ہو؟ کمفرٹر جو رائنا نے اپنے پیٹ تک لیا ہوا تھا کو اٹھائے احمد دیکھنے لگا۔
لندن میں رہنے کی وجہ سے وہ بھی اکیلے گھر میں وہ گاؤن سا پہن لیا کرتی تھی جو اس کے رانوں جتنا ہوا کرتا تھا۔ اب بھی ٹانگیں فولڈ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی اوپر ہوا پڑا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ایسی جگہیں بھی دیکھی جا رہی تھی جن راستوں پر اترنے کی تکلیف صرف لڑکیاں ہی سمجھ پاتی ہیں، اور وہ تکلیف انہیں ان کے شوہر سے ہی ملا کرتی ہے۔ احمد جو پہلے سے ہی ہوش میں نہیں تھا، ویسے بھی اس کی سوچ بے حد آزادانہ قسم کی تھی۔ ارمان کے ساتھ وہ لندن میں رہ رہا تھا اور بچپن سے ہی ایسا ماحول ملنے پر وہ اس جگہ کے لوگوں کے جیسا ہی ہو چکا تھا۔ اپنا ہاتھ وہ رائنا کی ٹانگ پر پھیرتا ہوا اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا پھسلتا وجود جو چھونے پر احمد کے دل میں بھی الگ الگ جذبات پیدا کیے جا رہا تھا۔ رائنا جسے بالکل بھی علم نہیں تھا، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی وہ لڑکا بھی اس کے گھر میں یوں آ سکتا ہے جس سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ وہ رانوں پر اپنی انگلیوں کو پھیرتا ہوا وہ مزید اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب رائنا چھرچھری سی کھائے اپنی آنکھوں کو کھول گئی، اپنے قریب احمد کو دیکھ وہ زور سے چلا اٹھی، اتنے برے طریقے سے چلانے پر تو پوری بلڈنگ کے لوگ جاگ جاتے۔ احمد جسے کچھ سمجھ نہ آ سکی کہ کیسے وہ رائنا کو خاموش کروائے، تب اس کے لبوں پر اپنا جھکاؤ کرتا وہ اس کی سانسوں اور آواز دونوں کو روکنے کی وجہ بنا تھا۔ جہاں وہ ایک جانب لیٹا ہوا تھا مگر رائنا کے لبوں پر جھکنے کے پاس وہ جس تکیے پر رائنا لیٹی ہوئی تھی پر اپنے ہاتھوں کو رکھتا کسی سائے کی مانند اس پر جھک چکا تھا۔ رائنا جو پہلی مرتبہ کسی شخص کی گرم سانسیں اپنے اندر اترتی محسوس کر پا رہی تھی، اسے معلوم ہی نہیں چل رہا تھا وہ کیسے سانس لے کیسے۔ احمد جو خود اس کا گاؤن لے جائے اس کے سینے کے ان حصوں پر بے باکی انہیں پھیرنے لگا۔ وہ سونے سے پہلے بلائی لباس نہیں پہنا کرتی تھی۔ اس کا چھونا رائنا کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ دل جو سو کی رفتار سے دھڑکتا یقیناً سینے سے باہر نکل کر گرنے کو تیار تھا، اس کے لبوں کی نمی کو پیتے ہوئے خود کو مسلسل سیراب کرنے میں مصروف تھا، جبکہ اس کے ہاتھ رائنا کے سینے کی رنائیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھے۔ وہ انہیں دباتا ہوا ان حصوں میں سختی بھرنے لگا جب رائنا نے پورا زور لگائے اس کے کاندھوں کو نوچ ڈالا۔ اپنے بڑے ناخن جو اتنی طاقت سے اس نے اس کے کاندھے میں گاڑے تھے جو احمد کی چیخ نکالنے کا سبب بنے، وہ دور ہٹتا اپنی شرٹ کو اتارتا کاندھا دیکھنے لگا۔ کیسی جنگلی لومڑی ہو، اتنے برے طریقے سے کون مارتا ہے؟ وہ ایسے شکوے کر رہا تھا جیسے کہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ تم ابھی رکو، پہلے تو تمہیں اگنور کرتی رہی ہوں پر اب اور نہیں، تمہیں تو پولیس ہی اب لے کر جائے گی، لمبی قید میں رہو گے تم، تبھی عقل ٹھکانے آئے گی تمہاری۔ وہ تیز تیز سانس لیے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی چونکہ اس کا دل گھبرا چکا تھا احمد کی حرکتوں کی وجہ سے۔ کسی تیسرے کو ہم دونوں کے درمیان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی میں نے وہی کیا جو تم نے مجھے کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ خود جو کرو وہ صحیح اور جو میں کروں وہ غلط۔ آرام سے وہ رائنا کے بستر پر لیٹتا الٹا اس پر ہی الزام لگانے لگا تھا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا بولے جا رہے ہو تم؟ پہلی بات میرے گھر میں آئے کیسے؟ کیا چوری کرنے آئے تھے تم؟ مگر بھی دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی ہے تو کیوں نہ اس کا بھی فائدہ اٹھا لیا جائے۔ شکل سے ہی تم تو مجرم لگتے ہو رائنا جس نے خود الزامات کی بارش ہی کر ڈالی تھی۔ کیا کیسی لڑکی ہو تم؟ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ ایسی کتابیں تم پڑھ پڑھ کر اپنے جذبات جگاتی رہو اور ہم بیچارے بہک کر اگر کوئی کوتاہی کر دیں تو غلط۔ وہ رائنا کی کتاب اٹھائے اسے دکھاتا بولا، کیا کیسی کتاب؟ دو مجھے۔ رائنا کو اس کے پاس سمجھ نہ آ سکی۔ اور کیا؟ دیکھو کیا لکھا ہوا اس پر۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب اس کا شوہر قربتیں بڑھاتا وہ اسے ان لمحات سے ملانے لگا جہاں سکون ہی سکون تھا۔ احمد جو اس کتاب کے الفاظات پڑھتا ہوا رائنا کو جتانے لگا کہ وہ غلط کتاب پڑھ رہی ہے۔ تم کیا پاگل ہو؟ یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ رائنا جو حیران رہ گئی جب احمد نے اشارہ کیے اسے دکھایا۔ بے وقوف انسان، یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ سوئی ہوئی تھی اور خواب میں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ حسین لمحات کو یاد کر رہی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو، واقعی میں تمہیں بہت ضرورت ہے پڑھنے کی۔ احمد جو واقعی میں غلط پڑھ رہا تھا
تو میڈم جی آپ پڑھا دو نا مجھے، میں تو کب سے بے چین ہوا پڑا ہوں آپ سے پڑھنے کے لیے۔ تکیے کو گلے لگائے وہ رائنا کو نہ جانے کیا پڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ تم نکلو میرے گھر سے، بلکہ میں نے تو پولیس کو بلانا تھا جو خود تمہیں لے کر جائے گی۔ رائنا جو ٹیبل سے موبائل اٹھائے پولیس کو بلانے لگی۔ جب احمد تیزی سے بیڈ سے اترتا اس کی جانب بڑھے، جس ہاتھ سے رائنا نے موبائل پکڑا ہوا تھا کو دیوار کے ساتھ پن کرتا۔ اچھا کیا کہو گی انہیں کہ میں نے یہاں کر ایسا کون سا جرم کر دیا جس کی بنا پر وہ مجھے لے کر چلے جائیں؟ کیا تمہارے اندر وہ احساس پیدا کرنا میری غلطی ہے جسے تم نے بیماری کا نام دیا ہوا ہے؟ کہتی ہو کہ تمہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، مگر آج جب میں نے تمہیں چھوا تو تمہاری دھڑکنوں کا شور، تمہاری کیفیت سے میری واقفیت اچھے طریقے سے ہو چکی ہے۔ جھوٹ تو بہت اچھے طریقے سے بولنا آتا ہے تمہیں، پر میرے سامنے تم اپنے جھوٹ پر بھی قائم نہیں رہ سکی، بہک ہی گئی آخر۔ چونکہ بے شک تم اپنے دماغ کو سمجھا لو، مگر اس بدن کو کیسے سمجھا پاتی جو میری ہر حرکت کا نتیجہ واضح دکھا رہا تھا؟ رائنا جسے احمد کی باتیں گھبراہٹ کی وجہ بن رہی تھی وہ جھوٹ بول رہا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ڈاکٹر جواب دے چکا تھا کہ رائنا کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، پھر آج احمد کے چھونے پر یہ الگ قسم کا احساس کیسے ہوا اسے؟ میرے دوست نے کہا کہ شادی سے پہلے بھی ہم تعلق بنا سکتے ہیں، اور سچ کہو تو میرا من بھی بہت کر رہا ہے ایسا کرنے کو، پر میں اس رشتے کو ناجائز ہرگز نہیں بنانا چاہتا، بلکہ جائز نام دینا چاہتا ہوں۔ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، جو تمہیں میرے نام کر دے۔ احمد جو بالکل سچ بول رہا تھا، اس قدر قریب رہ کر بات کرنے سے اس کے منہ سے ڈرنک کی بدبو آئی جا رہی تھی۔ کیا کہے جا رہے ہو تم؟ ہوش میں بھی ہو؟ عمر دیکھی اپنی، مجھ سے 7 سال چھوٹے ہو تم۔ ہم دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، حرکتیں دیکھی ہیں اپنی، سب منفرد، پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ لیکن مسٹر مجھے تمہاری محبت قبول نہیں، نفرت کرتی ہوں دل و جان سے تمہیں۔ اب نکلو یہاں سے اپنے بچپن کے پیار کو ساتھ اٹھا کر، اور دوبارہ اگر میرے سامنے بھی آئے نا تو مجھ سے ابھی رائنا اسے دھمکی ہی دے رہی تھی جب احمد اس کا ہاتھ پکڑے اپنے جانب کھینچتا۔ تو کیا مجھے گلے لگا لو گی؟ مانا کہ ہماری عمر نہیں ملتی، سوچ نہیں ملتی، حرکتیں نہیں ملتی، پر پھر بھی میں محبت تم سے ہی کرنے لگا ہوں۔ اور تم کیا سوچ رہی ہو میں آج کل کے عاشقوں کے جیسے تمہارے آگے پیچھے گھوموں گا، لیکن تمہاری منتیں کروں گا کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو، یا پھر اپنی جان لینے کا ناٹک کر کے تمہارے اندر چھپی محبت کو باہر نکالوں گا؟ بالکل نہیں۔ میں احمد ملک ہوں جو اپنی ہر چیز زبردستی بھی حاصل کرنے کا عادی رہا ہے۔ تم تو پھر بھی پسند ہو میری، تم سے تو شادی کرنی ہے مجھے۔ واپس سے احمد بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ جب اس کے جوتوں کو اپنے بیڈ پر رکھتے دیکھ رائنا زور سے چلائی، اپنے گندے جوتے نیچے اتارو۔ اسے اپنی سبھی چیزیں بہت پیاری تھی، اور احمد کی اس قسم کی حرکت اسے پاگل کرنے لگی تھی۔ سوری میڈم جی، پر میں تو بہت تھک چکا ہوں، مجھ سے تو یہ جوتے ووتے نہیں اترتے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو خود اتار دیں۔ احمد رائنا کی جانب پاؤں کرتا اسے ہی اپنے جوتے اتارنے کا بول گیا۔ وہ واقعی میں بہت بدتمیز قسم کا لڑکا تھا۔ اترو میرے بستر سے اور نکلو میرے گھر سے۔ رائنا جس کے صبر کی اب انتہا آ چکی تھی، تبھی احمد کا بازو پکڑے وہ کھینچ کر اسے نیچے اتارنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اترو اب کی مرتبہ رائنا نے پورا زور لگائے کھینچا، جب الٹا وہ خود ہی اس کے اوپر گر گئی۔ مانا کہ بہت بے صبرا ہو رہا ہوں میں، اس کا مطلب کیا آپ ایسے مجھے بہکائیں گی؟ یار میں شادی سے پہلے اگر سہاگ رات منا گیا تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ ہمیں رائنا کے بالوں کو سلاتے ہوئے اسے مزید تنگ کر رہا تھا جب رائنا اس کے سینے پر مکہ مارتی۔ کچھ زیادہ ہی خوش فہمیاں تم نے پا رکھی ہیں، جا کر پہلے بڑے تو ہو جاؤ، ابھی تک تمہاری سوچ اور حرکتیں چھوٹے بچوں جیسی ہی ہیں۔ رائنا نے احمد کا مذاق بنایا تھا۔ صحیح کہا، میری حرکتیں واقعی ابھی تک بچوں کے جیسی ہی ہیں۔ بہت من کرتا ہے ابھی بھی ملک پینے کا، جو تم مجھے پلاؤ گی بھی؟ احمد جس نے ہر بات کا الٹی جواب دینا فرض سمجھ لیا تھا، مگر رائنا کو اس کی بات سمجھ نہ آ پائی تھی۔ کیا کبھی ملک بھی نصیب نہیں ہوا تمہیں؟ دکانوں سے ملتے ہیں، جتنا من چاہے پی سکتے ہو۔ رائنا جو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی جب احمد اسے کمر سے دبوچتا خود پر گراتا۔
مجھے گائے کا نہیں بلکہ تمہارا دودھ روزانہ پینا ہے۔ اپنے لب و بے باکی سے اس کے سینے کے اوپر حصوں پر رکھتا زور سے چومتے ہوئے بولا تھا۔ جب رائنا لرزی اٹھی۔ بے شک اگر کاؤن اس وقت رکاوٹ نہ ہوتا تو ابھی کے ابھی احمد اپنی اس خواہش کو پورا کر لیتا۔ کچھ زیادہ ہی وہ رائنا کے لیے بےتاب ہوا پڑا تھا۔ عجیب سی جھرجھری وہ پورے بدن میں پیدا ہوئی تھی اس کے رائنا کے، مگر مکمل احساس وہ محسوس کر پا رہی تھی۔ جب پیچھے ہٹتی وہ اپنے بازوں کو سینے پر باندھتی۔ نکلو ابھی کے ابھی میرے گھر سے ورنہ سچ کہہ رہی ہوں بہت شور مچانا شروع کر دوں گی، اور میرے پڑوس بہت اچھے بھی ہیں، عزت کرتے ہیں میری، تمہاری وہ دھلائی کریں گے کہ ساری زندگی یاد رکھو گے تم۔ اب کی مرتبہ رائنا نے اپنے پڑوسیوں کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ جب احمد ہنستا ہوا، جاؤ جنہیں بلانا ہے بلا لو، میں بھی بتا دوں گا میری ہونے والی بیوی تھوڑی ناراض ہو گئی ہے مجھ سے۔ احمد جسے کسی بھی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، ٹھیک ہے تم ایسے نہیں جاؤ گے نا؟ غصے سے رائنا کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب احمد ہنستا ہوا، پلیز باہر جا رہی ہو تو میرے لیے سینڈوچ بنا لانا، بھوک لگی ہے مجھے۔ وہ تو مکمل مہمان نوازیاں ہی کروانے لگا تھا۔ جب رائنا غصے سے اسے گھورتی سیدھا کچن میں جائے چاقو تلاش کرنے لگی، وہ اسے ڈرانے والی تھی۔ اب کی مرتبہ ہر قسم کے چاقو یہاں پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اس نے سب سے بڑے والا چاقو اٹھایا، مگر پھر غور کرتی، نہیں یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو جائے گا؟ اگر سچ میں لگ گیا تو وہ سب سے چھوٹے والا اٹھاتی۔ ہاں یہ صحیح ہے، وہ بس ایک انگلی جتنا تھا جس سے مالٹے کے بیج وغیرہ نکالے جاتے تھے۔ اس سے وہ احمد کو ڈرانے والی تھی۔ تم جا رہے ہو یا پھر میں تمہاری جان لے لوں؟ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی جب احمد ہاتھ اوپر اٹھاتا، سوری میڈم پلیز میری جان مت لینا۔ وہ مکمل ناٹک کر رہا تھا، اگر جان پیاری ہے تو نکلو یہاں سے۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتی ڈرانے لگی۔ جب چھری کو ہاتھ کو دیکھ احمد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہنس کا پاگل ہوئے جا رہا تھا، جبکہ رائنا کو اپنی سرٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ چلتا بھی ہے، اور اب کی مرتبہ میں کوئی احساس بھی نہیں کرنے والی، سیدھا تمہارے سینے پر ماروں گی۔ رائنا نے اسے ڈرانا چاہا۔ جب احمد اس کا ہاتھ پکڑے، وہ چھری خود کی گردن پر رکھتا، چلاؤ۔ رائنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے اجازت دے رہا تھا کہ یہ کام وہ کر سکتی ہے۔ تو تم دیکھو مجھے سیریس لے لو، میں چلا دوں گی سچ میں۔ رائنا جسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جب احمد بھی مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتا، میں بھی تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں شوق سے مارو۔ وہ نہیں ڈرتا تھا۔ جب رائنا خود ہی اپنا ہاتھ کھینچتی دور ہٹے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ رائنا تنگ آ گئی تھی جب احمد اپنی شرٹ اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں میں، لیکن صبح تم سے منگنی کرنے آؤں گا، اور پرسوں ہوگی ہماری شادی۔ وہ تو اپنی شادی کی تاریخ بھی سوچ چکا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں تم سے نہ ہی منگنی کرنے والی ہوں اور نہ ہی شادی، جا کر اپنی جیسی کوئی ڈھونڈو۔ اور ایک مرتبہ پھر سے رائنا نے منہ پر اس کے منع کیا تھا۔ تم سے پوچھا کس نے ہے؟ بس سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں، اچھی طریقے سے سو لو، کھیل لو، کھا لو، پی لو، چونکہ اس کے بعد تو تمہارا جینا بھی حرام ہونے والا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں رہنے دوں گا۔ کبھی میں تمہارے اوپر ہوا کروں گا تو کبھی تم میرے اوپر۔ احمد جس کی باتیں سن رائنا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی، نکلو یہاں سے۔ مزید اگر رائنا اس کی باتیں سن لیتی تو یقیناً وہ پاگل ہو جاتی۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، گڈ نائٹ، سو لو میری یادوں کے ساتھ۔ جہاں سے وہ آیا تھا آرام سے وہیں سے وہ چلا بھی گیا۔ رائنا جو اسے جاتے دیکھ جلدی سے اندر سے دروازہ لاک کرتی۔ صبح ہی مزید اور لاکس لگواتی ہوں۔ یا اللہ، میں نے محبت کرنے والے ہمیشہ شوہر چاہا تھا، یہ پاگل انسان کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے، جبکہ میں تو اس سے سوائے نفرت کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ رائنا چاہ کبھی احمد سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتی تھی، چونکہ وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی اسے، نہ ہی احمد کی سوچ اس سے ملتی تھی، اور نہ ہی وہ بالکل بھی ویسا انسان تھا جس کی خواہش وہ کیا کرتی تھی۔ رائنا کو تو ہمیشہ سے ہی ایک سلجھے ہوئے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ پسند آیا کرتے تھے، جن کی سوچ اس کے ساتھ ملتی ہو۔ احمد تو ویسا بالکل بھی نہیں تھا، اور جو وہ بات بڑے ہی اعتماد کے ساتھ کہہ کر گیا تھا کہ وہ صبح رائنا سے منگنی کرے گا اور پرسوں شادی، کیا سچ کہہ رہا تھا وہ؟ مگر کیسے؟ جب رائنا راضی ہی نہیں ہے تو کیسے وہ کرے گا اس سے شادی؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو اس کے ڈرانے پر شادی کر لوں گی۔ میں کیوں ڈر رہی ہوں؟ میں تو بہت بہادر ہوں، جانتی ہوں کیسے خود کو سنبھالنا ہے اور ایسے لوگوں سے بچانا ہے۔ رائنا جو بار بار خود جو
خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل بے چین ہو رہا تھا احمد کی بات کو یاد کر کر کے۔ السلام علیکم میری گڑ کی ڈلیوں، آپ کی ننھی سی رائٹر اپنے پیارے پیارے ریڈرز کی فرمائش پر احمد اور رائنا کی ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہے، جسے پڑھ کر یقیناً آپ کو بہت مزہ بھی آیا ہوگا۔ ویسے ایک سوال تو میں نے بھی یہ پوچھنا ہے، جب دو انسان بالکل الگ سوچ کے مالک ہوں، وہ کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا، چونکہ آپ کی رائٹر خود نہیں جانتی اس متعلق۔ اور اب ہونے والی ہے پری اور احمد کی شادی، رائنا اور احمد کی شادی، مگر کیسے؟ یہ آپ کا پیار ہی مجھے جلدی سے لکھنے پر مجبور کرے گا۔ میں زیادہ بھی تو تبھی لکھ پاتی ہوں جب آپ سب کا اچھا رسپانس مجھے دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ یہ ہاتھ بڑا ہی سست کام کرتے ہیں۔ تو کریں بہت زیادہ چینل کو سبسکرائب اپنی چھوٹی سی رائٹر کے پیار میں۔ لو یو میری جانس۔